غیر آئینی اور غیر قانونی چیزیں جو کری جا رہی ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ بار کا اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ان کے بار کونسل، کراچی بار اور باقی جو بارز ہیں، انہوں نے بڑا رول اپنا کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے کنونشنز کیے ہیں اور ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم لوگ آئین کا ہر حال میں دفاع کریں گے. اور یہ جو بات ہم سے ہمیشہ پوچھی جاتی ہے کہ جی آپ کی موومنٹ کب شروع ہوگی، ہماری موومنٹ شروع ہو گئی. ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے کہ آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم یا کوئی اور ترمیم اگر یہ لائے وہ ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ یہ پارلیمان پوری مکمل ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے لوٹوں کے ذریعے آپ نے یہ آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں بغیر کسی بحث کے آپ نے پاس کرائی، تو ہم اس کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. اور ہم اس سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ آزاد عدلیہ پہ حملہ ہے. اور اکثریت وکلاء نے آپ نے دیکھا الیکشنز ہوئے، اکثریت وکلاء نے اس کو ریجیکٹ کیا یہ 26ویں آئینی ترمیم کو، کیونکہ یہ ہمارا صرف وکیلوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے. یا تو ہمیں غلام قوم کی تحت زندگی گزاریں گے یا آزاد قوم کی طرح سے ایک آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے یہ بنی ہی اس لیے ہے کہ ان صاحب کو، جن کو جج صاحب کو، معزز جج صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ اس کی وہ سربراہی کریں. یہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کا نام دیا گیا ہے، جب یہ بنا تھا اس سے ثابت ظاہر ہو گیا تھا کہ اس میں حکومت جو چاہے گی وہ اپنا رول کرے گی. اور ماشاءاللہ سے یہ سن کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جو جج صاحب خود اپوائنٹ ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ہیڈ، انہوں نے اپنے حق میں ووٹ دیا، کم از کم ابسٹین ہی کر لیتے. جی تو اور آپ دیکھیے ان میں وہ دونوں ججز بھی شامل ہیں بشمول سینئر جج کے، جو انہوں نے لکھا کہ آپ اکثریتی فیصلے کو کہا کہ وہ آئین کے خلاف ہے اور آپ اس کے پابند نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہم نے دیکھی. کیا یہ آئین سے غداری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سپریم کورٹ جو خود ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ کا حکم نامہ سب پہ پابند ہوں گے اور آپ کو ان کی مدد کرنی ہوگی سپریم کورٹ کو اس کے امپلیمنٹیشن میں آرٹیکل 190 میں، اس سے کہا کہ آپ انحراف کریں اور اس کو آپ امپلیمنٹ نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہے، انشاءاللہ ہم نے جو چیلنجز کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن داری، اور اس مگر میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا بلوچستان ہائی کورٹ بار کا اور بلوچستان بار کونسل کا. ہمارے وہاں جو لیڈران ہیں خاص طور پہ صدر صاحب اور ان کی کابینہ افضل حریفال اور راہب بلیدی، جنہوں نے بڑا ایک رول اس میں کیا، اور ان کی طرف سے بھی پٹیشن داخل کر دی گئی ہے چیلنجنگ 26ویں آئینی ترمیم. اب اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کب یہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قبول، ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ہمیں بتائیں کیا. اب یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیس چلے گا کہاں، تاکہ پتہ لگے ہمیں کہ ہم لوگ اس ملک کی کیا قسمت ہے. اور جس طرح کی رات کی تاریکیوں میں یہ جو ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کیا اب اسٹیٹس ہے، اس کے اندر دیکھیے آپ نے پھر امینڈمنٹ کی ایک جج کی. یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے جو خود سپریم کورٹ کہتا ہے اپنی ججمنٹ کے ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، کہ پھر آپ نے ایک سینئر جج کو نکال کے ایک اور جج کو اس میں شامل کر لیا. اور سنا آج ان کی میٹنگ ہے، دیکھتے ہیں اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے اب ججز کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیے انہوں نے عہد کیا ہوا ہے، اوتھ لیا ہوا ہے کہ they will defend, protect and preserve the constitution of Pakistan، جو اور لوگوں نے بھی کیا ہے لیکن وہ اس کے پابند نہیں ہوتے. تو اب دیکھنا ہے کہ اب یہ کتنے آگے آتے ہیں کیا. اور یہ جو اب ججز بنے ہیں 17 اور ججز، ہم سنتے تھے 23 ہوا 25 ہوا. حامد خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تو اس پہ بھی اپوز کیا، اور کامران مرتضیٰ ہمارے سابق صدر سپریم کورٹ بار نے، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے، کہ جی یہ ججز کی تعداد نہیں ہو، یہ آپ پیک کر رہے ہیں کورٹ کو. یہ امریکہ کے اندر بھی ایک کوشش ہوئی تھی لیکن وہ ناکام ہوئی. انشاءاللہ یہاں بھی ناکام ہوگی. اور ہم لوگ جو پاکستان بار کے کچھ ممبران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، خاص طور شفقت چوہان صاحب، چودھری اشتیاق صاحب سابق صدور لاہور ہائی کورٹ بار، ممبر پاکستان بار کونسل، ہم لوگوں کی طرف سے ہم اس کو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے. یہ ابھی ہم لوگ ہمارے ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے. تو جی ہم لوگ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو 17 یہ ججز جو اپوائنٹ ہوئے ہیں اور یہ طریقہ کار جو جس طرح سے لیا جا رہا ہے، اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور یہ سب صرف اور صرف ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آزاد عدلیہ ہمیں چاہیے، کیونکہ ملک کی بقا اسی میں ہے. کیونکہ دیکھیے ہمیشہ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کی عدلیہ آزاد ہوگی تو آپ کا ملک کبھی محکوم نہیں ہو سکتا، جہاں آئین کی بالادستی ہوگی. لیکن آپ کی کیا پارلیمان ہے، خود اپنا اختیار اٹھا کے دے دیا اور ایک ڈکٹیٹرشپ آپ کے ملک پہ کر دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹر ہوگا ہمارا، ہم مان لیں گے بات، اس کے خلاف جدوجہد شروع کر دیں گے. یہ چھپا کے رات کے اندھیرے میں کر کے ایک ڈکٹیٹرشپ اس ملک پہ مسلط کر دی گئی ہے، اس کے بھی ہم خلاف ہیں اور انشاءاللہ اس کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے اور اس ملک کی حفاظت کرے.